ایرانی حکام نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور ہوا تو پاکستان ہماری ترجیح ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور جو ہے اب اسلام آباد میں خبریں تیزی سے گردش کر رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اس کی نشاندہی کر دی ہے. برطانوی خبررساں ایجنسی نے یعنی ایک حوالے سے بتایا کہ امریکہ اور ایران کے وفود رواں ہفتے امن مذاکرات کے لیے دوبارہ اسلام آباد آ سکتے ہیں. اور وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق سعودی عربیہ، مصر اور پاکستان کے وزرائے خارجہ اسی ہفتے ترکیہ میں اپنے ہم منصب سے ملاقات کریں گے، جہاں ایران کے سامنے پیش کی گئی تجاویز پہ غور کیا جائے گا. اور جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف کو خاص کریڈٹ دینا چاہتے ہیں، جنہوں نے بطور میزبان غیر معمولی صلاحیت اور قائدانہ کردار کا مظاہرہ کیا. اور نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ ایران نے جوہری پروگرام کے حوالے سے اہم پیشکش کرتے ہوئے یورینیم کی انریچمنٹ کو 5 سال کے لیے معطل کرنے کی تجویز دی ہے. تاہم امریکہ نے اس تجویز کو ناکافی قرار دیتے ہوئے 20 سالہ معطلی پہ زور دیا. اب اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران میں موساد کا مشن اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہاں رجیم چینج نہیں ہو جاتی. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر رد عمل دیتے ہوئے لیبنان کو فوری طور پر جنگ بندی میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا. اور چائنا کے پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کو ختم کرنے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے 4 نکات پر مشتمل ایک اہم فارمولا پیش کیا. چائنا کی وزارت خارجہ نے ایرانی بندرگاہوں پہ امریکن ناکہ بندی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قدم قرار دیا. اور ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ بڑھتے ہوئے علاقائی کشیدگی کے درمیان اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو ترکیہ کو ایک نیا دشمن قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ترک فارن منسٹر نے کہا کہ اسرائیل کو اپنی بقا کے لیے کسی نہ کسی دشمن کی ضرورت ہوتی ہے اور ایران کے بعد اب وہ ترکیہ کو دشمن کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا ہے. ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حالیہ حملوں کے نتیجے ملک کو تقریباً $270 ارب کا بھاری نقصان پہنچا. اور دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے ان کے نام پہ ایک خط میں خلیجی ممالک جن میں قطر، سعودی عربیہ، بحرین، امارات اور کویت شامل ہیں، ان سے بھی جنگی نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا. تو اب امریکہ کی سابق وزیر خارجہ جناب ہلری کلنٹن نے ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور ناکام مذاکرات پہ شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اس وقت ہے کہ انتہائی کمزور پوزیشن میں آ چکا ہے اور اپنی ہر قسم کی سفارتی برتری کو کھو چکا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اور سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آج سے کوئی 1 ہفتہ پہلے مجھے واشنگٹن میں فوزیہ قصوری صاحبہ نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود آنا چاہیں گے اور لگتا ہے کہ وہ پاکستانی آئیں گے کیونکہ وہ ڈیل کلوز کرنا چاہتے ہیں. اور ان کی ایک کتاب بھی ہے دی آرٹ آف ڈیل، اور وہ ضمن میں دنیا بھر میں وہ کہتے رہتے ہیں کہ میرے سے اچھی ڈیل کوئی نہیں کر سکتا. تو یہی وہ اب پروف بھی کریں گے اور اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو، اپنے حلقے میں انصاروں کو. اس کے بعد آج یہ خبریں اب صحیح ثابت ہو رہی ہیں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں کیا ہوگا، قرام مچا ہوگا اس وقت، کیونکہ ان کو تو جے ڈی وینس نہیں ہضم ہو رہا تھا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے یہاں پہ تو پھر کیا ہوگا. لیکن بہرحال 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں کئی دن سے کہہ رہا ہوں. اور اب کیونکہ آج ہمیں ایک پارلیمنٹیرین نے بھی جوائن کیا ہماری ڈسکشن میں، سینیٹر، پہلے سینیٹر تھیں، اب ایم این اے ہیں، سحر کامران. اور میں نے خاص طور پہ ان کو ریکویسٹ کروائی تھی آج، کیونکہ میں نے ایک ایسی چیز ان کو کہنی ہے کہ جو آپ لوگوں کی وساطت سے، ناظرین اور پاکستان کی عوام کی وساطت سے سحر کامران کو جائے گی ہماری ڈیمانڈ کہ یہ پارلیمنٹیرین ہے اور یہ ہماری خواہشات کا احترام کریں اور پارلیمنٹ میں اس عمل کو یقینی بنائیں. علی قادر گیلانی ہمارے ساتھ دوبارہ آج موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور اسپیشل میری ریکویسٹ پہ بڑے شارٹ نوٹس پہ فوزیہ قصوری فرام واشنگٹن ڈی سی از جوائننگ اس. سر کامران صاحبہ، میں نے آپ کو یہ بات بتانا ہے کہ ہم کئی دنوں سے اپنے پروگرام میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کی باؤنڈریز طے نہیں ہے. اور جو پہلے دن اس کی باؤنڈری تھی وہ وائلیٹ ہوئی، پھر وائلیٹ ہوئی، پھر وائلیٹ ہوئی، اور اس نے خود کی، کسی اور نے نہیں کی. پچھلے 1 ہفتے میں 35 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ لے لیا اس نے لیبنان کو، کہہ دیا کہ یہ اسرائیل کا ہی حصہ، ہم نے یہاں پہ بفر زون بنا دیا.
ابھی آپ کو میں نے موساد کے چیف کی سٹیٹمنٹ بتائی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آپریشنز ایران کے اندر تب تک جاری رہیں گے جب تک رجیم چینج نہیں ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ ساری پارلیمنٹ کو, جوائنٹ پارلیمنٹ کو متفقہ طور پہ نہ صرف قرارداد پاس کرنی چاہیے بلکہ یونائٹڈ نیشنز میں یہ مسئلہ بہت شدت سے اٹھانا چاہیے کہ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جو باؤنڈریز اس کی ہیں نہیں, اور وہ ہر ملک کے لیے خطرہ ہے, تھریٹ ہے. اور اگر خود بائی دیئر اون ایڈمیشن اگر وہ دوسرے ممالک کے اندر جو سوورن کنٹریز ہیں, یو این کے ممبر کنٹریز ہیں, ادھر آپریشنز کرتا ہے, لوگوں کو قتل کرتا ہے, وہاں پہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے بائی دیئر اون ایڈمیشن, تو پھر اس کے اوپر بڑے سویئر اقدامات ہونے چاہیے. مجھے نہیں پتا یو این کے قوانین کیا کہتے ہیں, وہ الگ بات ہے کہ یو این آج کل ہمیں بالکل ایسا ہی لگتا ہے اور اتنا ہی کارآمد لگتا ہے جتنے ہمارے کاکڑ صاحب تھے بطور وزیر اعظم. لگتا ہے یونائٹڈ نیشنز ہی بالکل کو ویسے ہی ایک ادارہ بن کے رہ گیا ہے. لیکن یہ بڑا ایک تشویشناک بات ہے. ہم شروع کرتے ہیں ساری چیزوں سے, بٹ سب سے پہلے ایک اوور ویو کے لیے علی قادر گیلانی ہمارے ساتھ ہیں. علی, آپ اوور ویو دیں گے تو پھر میں اپنے مہمانوں کو دعوت دوں. سر تھینک یو سو مچ. اس میں ایک اور feather in the hat of Pakistan, alhamdulillah, this government is doing an amazing job on foreign issues کے اوپر سر. اور سب سے بڑا اس کے اندر جو پلس پوائنٹ ہوا ہے وہ یہ کہ دونوں سائڈوں کا اعتماد پاکستان پر ہے, ایران کا بھی اور امریکہ کا بھی, اور جس قسم کی انکریجنگ اسٹیٹمنٹس امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں اس سے بہتر ایران سے آ رہی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اوپر مزید ذمہ داری اور ایک رسپانسبلٹی بھی آ گئی ہے. اب کمنگ بیک ٹو دا فائنل ڈیل بٹوین مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ ایران, ان کے آنے کا سر صرف ڈیل مقصد نہیں ہے. وہ 14 مئی کو جا رہی ہیں چائنا, اور وہ چاہ رہی ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کر کے وہ چائنا اترے, اور وہ ایک کامیاب امریکن پریزیڈنٹ کی حیثیت سے وہاں پر جائیں کہ مجھے اگر کوئی ایشو کریٹ کرنا آتا ہے تو مجھے اس کو ہینڈل کرنا بھی آتا ہے. جے ڈی وینس صاحب آفٹر اے لانگ ٹائم ایک وائس پریزیڈنٹ بن کر ابھری ہیں, ورنہ اگر آپ پچھلے 2 رجیمز کو دیکھ لیں جس میں وہ مائک پینس پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے اور اس کے بعد کملا ہیرس تھی, وہ ٹوٹل ڈس اپوائنٹمنٹ. اور مائک پینس کے زمانے میں تو لگتا تھا کہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ یا وائس پریزیڈنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اور خیر وہ خود بھی کانشیس تھے پہلی رجیم کے اندر, لیکن انہوں نے اس کا گلا بھی کیا کہ وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ میں ہی ہوں. اب جو جے ڈی وینس آئے تھے ان کے لیے 2 بڑے سیٹ بیک ہو گئے. پاکستان آئے تو وہ ڈیل لاک خود نہیں کر سکے, اس کا کریڈٹ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب لینا چاہ رہے ہیں ادھر آ کر. اس کے بعد جو دوسری ان کے ساتھ ہوئی کہ وہ ہنگری گئے الیکشن سے پہلے, اور وکٹر اوون جو 16 ایئر سے وہاں پرائم منسٹر تھے اور رائٹ ونگ پارٹی کے وہ لیڈر ہیں, اور ان کو انہیں چائنا اور رشیا سے جہاں پر تعلقات بنائے ہوئے تھے اتنے ہی بہتر ان کے تعلقات اسرائیلیوں کے ساتھ بھی تھے اور امریکہ کے ساتھ, اور وہ ان کا بڑا پکا بورا تھا پچھلے 16 سال سے. وہ ایک 45 ایئر اولڈ پولیٹیشین سے پیٹر میگائر سے ہار گئے اور لینڈ سلائڈ آ رہی ہے بائی دی وے آفٹر 16 ایئرس. اس سے سر ایک چیز کا اندیا ملتا ہے کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور اس میں وہ جو پرانی ایک ہیجمنی تھی آف یونیپولر ورلڈ وہ آہستہ آہستہ سنک ہو رہی ہے, اور اس کی جگہ پر ایک نئی جگہ مرج ہو رہی ہے جس میں پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ سر. آپ کو آواز آ رہی ہے مبشر صاحب؟ جب کی آواز تو آ رہی تھی. جی آپ کو آ رہی ہے؟ جی مجھے جی وہ پھر میرے خیال میں وہ اچھا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آپ ایک چیز پہ حیران رہ جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا فوزیہ جی اور سیر جی, 2024 میں سپٹمبر کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ڈی سی وہ پیجرز کا اور واکی ٹاکیز کا ایکسپلوژن ہوا تھا سیریا میں اور لیبنان کے اندر, جس میں 3000 انجریز ہو گئی تھی اور کوئی 30 سے 35 اموات بھی ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا وہ ہینڈ ہیلڈ ڈیٹونیٹڈ ڈیوائسز خود پھٹ گئی تھی, جس میں الزام آیا تھا
کہ یہ موساد نے اس کے اندر کوئی انٹرسیپشن کی ہے ان واکی ٹاکیز میں, اف یو ریمبر. وہ واکی ٹاکیز ہنگری سے بن کر گئی تھی اور وہ ہنگری کی پروڈکشن تھی, اور ہنگری ان الائنس ود اسرائیل ٹیکنالوجی کو انڈر دا سپرویژن آف وکٹر اوبن کر رہا تھا. سو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وکٹر اوبن کا کتنا امپورٹنٹ رول تھا, وہ ان کی ہر اس طرح کی سازش میں شامل تھا. اس کا لینڈ سلائڈ ہارنا آفٹر 16 ایئرس ان کو ایسٹرن یورپ میں بہت بڑا دھچکا پڑ گیا. اور یہ جو پیٹر میگائر جو نیا یہ آیا, ہی از اے ویری برائٹ اسٹار, ہی از جسٹ لائک اسپینش پریزیڈنٹ جس طرح ہے اس طرح کا ڈائنامک پرائم منسٹر ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے اندر پاکستان کا ایک بڑا میجر رول آنے والا ہے. اس پر ہم مزید بات کریں گے, اس کے ہم بینیفٹس کیا لے سکتے ہیں. اوور ٹو مبشر بھائی, اور یہ آپ سے پھر کرتے ہیں انالیسس لیتے ہیں. بالکل کرتے ہیں اس کے اوپر, لیکن سب سے پہلے فوزیہ قصوری صاحبہ, واشنگٹن میں اس وقت کیا موڈ ہے اور کیا لوگ سوچ رہے ہیں؟ ڈو دے وانٹ این اینڈ ٹو دا وار اور ڈو دے وانٹ دا وار ٹو کنٹینیو؟ کیا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ مبشر. اٹ واز اس وقت تو یہاں دوپہر کے 2 بجے ہیں, مگر کل رات میں اراؤنڈ 2 AM in the morning جب میں نے یہ آئی واز واچنگ دا نیوز, تو میں نے یہ سنا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود جانا چاہ رہے ہیں. ایرانین پریزیڈنٹ آلسو وانٹس کہ پاکستان شوڈ بی دا اٹس دا چوائس وینیو فار دیم for the second round of talks. مبشر, I was so amused. میں آپ کو فون کرنا چاہتی تھی مگر میں نے کہا میں آپ کو فون اس وقت نہ کروں اور آپ سے کل دن کے وقت بات کروں, تو لیجیے آپ کا ہی مجھے فون آ گیا. پہلی بات تو یہ ہے مبشر کہ this is not a surprise and should not be for anyone. جس قسم کی attention seeking ان کی پرسنالٹی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اور erratic بھی جیسا میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا, اینڈ by the hour U-turns, statements اپنی ریٹریکٹ کرنا, ٹویٹس لگانا, ڈیلیٹ کرنا, مطلب anything is possible. This was expected because obviously ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے, چاہے یہ بلاکیٹ کرنے کی کوشش کریں, چاہے جس طریقے سے انہوں نے 40 دن جس قدر پریشرز ڈالیں ایران کے اوپر, یہ وار کسی کے حصے کی جیت نہیں تھی. اس میں اگر کسی کی بھی وکٹری ہے تو وہ مورل وکٹری ایران کی ہوئی ہے. انہوں نے بہت ہمت سے اپنی ڈیفense کی ہے اور اس میں بہت سکسیسفل, اور ساری دنیا نے ان کو دیکھ لیا. بہت زیادہ جو امیج تھا وہ بہت ڈیمیج ہوا ہے ایک سپر پاور کا, بہت یہ کمزور نظر آئے ہیں, اور ایک حد تک کافی حد تک ڈسپائٹ اتنے تھریٹس کے ہیلپ لیس بھی نظر آئے. مگر اچھی بات ہے اگر ہیلپ لیس نظر آئے. دی آئیڈیا از ناٹ ڈسٹرکشن, وار سے سوائے اس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. بہت سے لیسنز ہیں اس میں لرن کرنے کے, مگر مجھے اس چیز کی بہت اس وقت مبشر خوشی ہے. آئی ایم ریئلی ویری تھینکفل ٹو اللہ, خدا کرے کہ پیس ہو جائے اور یہ جائیں اور سائن کریں. یہ جو ہاسٹیلٹیز ہیں, یہ جو سب چیزیں, بہت نقصان ہوا ہے. آپ ایسا کریں کہ وہ یاد کریں جو آپ کو میں نے اتنی مشکل انگریزی میں ایک لمبا میسج کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, وہ آپ کو اب یاد ہے کہ نہیں؟ اور میں نے کیا کہا تھا کہ کلیکٹیو ہیومن وزڈم اینڈ گاڈ کا جو اسکرین پلے ہے اس میں جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو صرف اچھائی ہوتی ہے. بس صحیح ہے. اینڈ مبشر وی نیڈ نیور لوز ہوپ, بیکاز یہ تو ہمارا ہمارے کیا ہر فیتھ کا یہ ایک بہت بڑا پلر ہوتا ہے کہ آپ امید رکھیے اور اچھائی کی امید رکھیے. اینڈ الحمدللہ بہت نقصان ہو چکے ہیں, مگر بہت سارے اس میں سبق ہیں لوگوں کے لیے لرن کرنے کے لیے. ایک تو ایران نے دکھا دیا ہے ساری دنیا کو اپنے ایگزامپل سے کہ کوئی کمزور نہیں ہے. آپ کا فیتھ مضبوط ہونا چاہیے, آپ میں تھوڑی اہلیت ہونی چاہیے, دماغ ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے چھوٹے میزائلز کے ساتھ میں ایک اتنی بڑی وار 40 دن کی لڑ لی ان لوگوں نے ایک سپر پاور کے ساتھ. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ باقی جن کو وہ میزائل پڑے ہیں نا ان سے پوچھے چھوٹے تھے کہ موٹے تھے, وہ آپ کو بتائیں گے. آپ بیٹھ کے کہیں چھوٹے میزائل, وہ اگلوں نے اپنا بقیے ادھیڑ دیے کئی ملکوں کے ایک ساتھ.
एब्सोल्युटली, और अकेले सिंगल हैंडेडली मुकाबला किया, ही नहीं कह सकते कि किसी और मुल्क की फौज ने आके उनकी मदद की हो। तो लिहाजा उन्होंने ये दिखाया है और इससे सबक हुआ है, और ये बिल्कुल सही है मुबशर कि हम एक नए ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि जो अब जो नई जनरेशन के जो अब इलेक्टेड ऑफिशियल्स आ रहे हैं सामने, या लीडर्स इमर्ज कर रहे हैं दुनिया के अंदर, उनमें थोड़ा सा सेंस ऑफ जस्टिस ज्यादा है, क्योंकि वो इतने सेट और ट्रेडिशनल मामलात को गुजारते हुए नहीं आ रहे कि वो समझें कि हाँ भाई सिर्फ माइट ही माइट है तो पावर है। इट इज अ चेंजिंग वर्ल्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी। आप ये देखिए कि मुझे बहुत अमेरिका अच्छा लगता है, बहुत अच्छी कंट्री है ये वैसे, मगर जो इनके ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए हैं और जो इन्होंने ज्यादतियां की हैं, आज इट्स कमिंग बैक टू फेस, अब इनको इसका मुकाबला करना पड़ा है सारी दुनिया के सामने भी और अपने मुल्क के अंदर भी। यहाँ भी पब्लिक अगेंस्ट द वॉर थी, और ये कि इन्होंने आई होप के सबक सीखा हो कि इस तरीके से ये इसको लिटरली, जिसको मैं समझती हूँ कि आप बुलिंग करें, वो नहीं चलेगी एनी मोर। लोगों में दम है और हिम्मत है, और अब छोटे कंट्रीज ये सीख रहे हैं कि भाई हाँ, हमें अपनी डिफेंस के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बना के रखनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। मगर इस वक्त तो फिलहाल बहुत गुडविल है और बहुत लोगों की सपोर्ट है विद द पीपल ऑफ ईरान, जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया है। थैंक यू। अभी करते हैं इसे बात। अपना बात यह है कि मुझे कई लोगों का कमेंट आया कि जी लाहौर में बत्ती नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मेरी भी अभी आई है और इसीलिए मैं ऑफ स्क्रीन हुआ था। आप ये देखें, हमारी रोज प्रॉब्लम था कि एग्जैक्टली 10 बजने में 3 मिनट में बत्ती चली जाती थी। और अली कादर अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट मुबशर, लाहौर वालों को हौसला दीजिए, मेरा भी इंटरनेट नहीं था, अभी मेरी भी बत्ती नहीं थी, इसलिए मैंने आपका प्रोग्राम लेट ज्वाइन किया। वर्ल्ड में है ना, आप फर्स्ट वर्ल्ड में है ना। हाँ, तो यहाँ भी ये मसले होते हैं। फेयरफैक्स काउंटी में है, हम थर्ड वर्ल्ड में हैं। चलें, और बात यह है कि अब आज हमने फैसला किया कि प्रोग्राम 10:30 बजे शुरू करते हैं, ताकि बत्ती आ गई होगी। आज इत्तेफाक से वो गई ही 9:45 बजे, और अभी आई है 10 मिनट पहले। तो उतनी देर वो जनरेटर से स्विच ऑफ करने में हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। बट सैर कामरान, जो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वो इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने में नहीं होनी चाहिए, उसकी बाउंड्रीज के ऊपर और उसकी वायलेशंस के ऊपर। आई थिंक पाकिस्तान दुनिया का एक इंतहाई रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे उभरा है, और आप लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं, लोग प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रहे हैं, फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारी पार्लियामेंटेरियंस की भी तारीफ हो, हमारे सेनेटर्स की भी तारीफ हो। अब आप लोग अपने अपने सियासत भूल कर एक दफ़ा उम्मत मुस्लिमा के लिए खड़े हों और ये एक जॉइंट रेजोल्यूशन यूएन में जाके पेश करवाएं, वरना फिर अपनी सियासत छोड़ दें। देखिए, बहुत शुक्रिया मुबशर कि आपने मुझे आज मौका दिया। आप जो बात कर रहे हैं ना मुबशर, ये सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल आवाज़ नहीं है, ये पूरे पार्लियामेंट का एक कंसेंसस भी है। मुझे जब बात करने का मौका मिला तो मैंने भी ये ग्रेटर इसराइल एजेंडा और इसके ऊपर बहुत क्लैरिटी के साथ बात की, और बेसिकली मैं समझती हूँ कि ये बात हमें करनी भी है। हमें इस पर खाइफ होने की ज़रूरत नहीं है, और इस पर एब्सोल्यूट क्लैरिटी मैं तो अपने नैरेटिव्स में भी, अपने सोशल मीडिया पे भी और पार्लियामेंट के अंदर भी इस बात को बिल्कुल वजाहत के साथ और क्लैरिटी के साथ करते हैं, बिकॉज ये जो पूरा एक जंग हुई, इसमें जो मेन फैक्टर था वो इसराइल था। और अभी भी आप ये देखें कि नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट थी कि मुझे जो है जेडी वैंस ने ब्रीफ किया, और जैसे कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन रोजाना की बुनियाद पर मुझे ब्रीफ करती है। तो मैं ये समझती हूँ ये एक सोच का मकाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए भी, कि वो अगर इन बयानात का नोटिस नहीं लेते तो ऐसा ना हो ये ग्रेटर इसराइल एजेंडा जो है कल उन तक भी जाके पहुंचे। क्योंकि एक और भी मैं नेतन्याहू का बयान पढ़ रही थी कि जिन जिन ममालिक से उनको खतरा था, हमने सीरिया देखा, हमने लेबनान देखा, हमने जहाँ हमने इराक देखा है, जहाँ पे भी उनको खतरा में जो जिस तरीके से जेनोसाइड हुआ, तो वो हमने देखा कि इसराइल जो है वो बैठा हुआ है और इतना असरअंदाज हुआ है कि अमेरिका के ऊपर, जबकि जेडी वैंस से हमें बड़ी उम्मीद थी, इसलिए नहीं कि जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी है। तो उसके लिए कोई जो है डील को फाइनलाइज करके जाना एक बहुत ही, मैं समझती हूँ उसके कैरियर के लिए एक पेशरफ्त होती। लेकिन मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी जो
इजरायली प्रेशर है वो इतना ज़्यादा था कि वो जो है उनकी सपोर्ट और को जो है नज़रअंदाज नहीं कर सका या उस प्रेशर को नज़रअंदाज नहीं कर सका। अब जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम सब दुआगो भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो ईरान की वॉर स्ट्रेटजी थी, उसको दुनिया के जो तहकीक करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, वो देर तक जो है ना उसको स्टडी करेंगे। क्योंकि ये नहीं, ईरान की जो रेज़िलियंस है, वो जीती है। उनका जो तहम्मुल है, वो जीता है। उनका जो करेज है, वो जीता है। उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, वो जीती हैं। इसलिए देखें, ऐसे वक़्त पे जबकि सैंक्शंस थी, उस वक़्त उन्होंने तालीम को अपना हथियार बनाया। यानी 90% आपका लिटरेसी रेट होना, स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करना, बेहतरीन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और पीएचडीज जो है वो पैदा करना, और उसके बाद आप उनके डेलीगेशन में देखें सारे पीएचडीज थे। बिल्कुल। और मैं पर्सनली जो है मिली भी हूँ, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके अराची, उनसे मेरी 3 मुलाकातें हुई हैं, 2 न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंसेस में मिली हूँ, और जब वो नवंबर 2024 में पाकिस्तान आए तब भी मुलाकात हुई। बहुत ही मतलब आप मिलते हैं तो आपको पता लगता है कि उनकी सोच, उनका, और उसके बाद आप देखें कि इतनी हम्बलनेस है, लेकिन उनका जो एक एक्सपीरियंस है वो कैरी करते हैं। क्योंकि स्पेशली मॉस्को न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस जो 2017 में हुई थी, उसमें मैं उनको मिली जब, तो रशिया की भी जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, जो उनके साथ थी सर्गेई याकोव के साथ, तो मैं उसको भी बहुत इम्प्रेस हुई थी उनके नॉलेज से। और जब 2015 के अंदर जो है ये न्यूक्लियर डील हुई, उसके बाद ब्रसल्स में कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे भी मैं जो ईरान के एम्बेसडर्स थे, जो उनके एक्सपर्ट्स थे, उनसे मुलाकात हुई। तो वो बहुत मुकम्मल होमवर्क और तैयारी करके आते थे और बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती थी। तो एक तो तालीम उनकी, और उनकी जो उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल की कि उन्होंने मिसाइल्स को जदीद तरीन हथियारों के मुकाबले में एक इतना मौसर तौर पे इस्तेमाल किया कि जो दुनिया के लिए जो है, मैं समझती हूँ कि एक जो है एक तहकीक करने वालों के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा कि किस तरीके से, जिस अमेरिका को ये गरूर था कि चंद घंटों में वेनेजुएला की तरह वो आएंगे और रिजीम चेंज करके चले जाएंगे, उनको बार बार अपने बयानात जो है बदलने पड़े। फिर 8 अप्रैल, मेरे ख्याल में हम सब वो मंजर देख रहे थे और कोई उस दिन सो नहीं पा रहा था कि आप ये देखें कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि एक मुकम्मल सिविलाइजेशन को वो एलिमिनेट कर देगा, तो ईरान की खवातीन, उनके बच्चे और उनके मर्द सब जो है ईरान के झंडे उठाए हुए, हाथों की जंजीर बनाए और बड़ी साबित कदमी से खड़े थे। तो ये जो उनके लिए हर लॉस को उन्होंने ताकत बनाया, हर शहादत को उन्होंने जो है अपनी ताकत बनाया, और उन्होंने इसको देखा कि वाकई करबला जो है उसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है कि जब आपके पास फेथ हो, करेज हो, और आप जो है एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो और कमिटमेंट हो अपनी कॉज पे, तो ये मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है। आज